بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، صدر اجلاس استاد محترم، استاد القرآ والحفاظ حضرت قاری فضل الرحمان صاحب دعوت برکاتہ، بزرگوں، دوستوں، ہم لوگوں کی باتیں تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. ابھی ہم اور آپ یقیناً اکٹھے ہوئے ہیں استاد محترم کی بات سننے کے لیے. بس اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ نے ایک بات آگے بیان فرمائی، فرمایا یہ عقل والے سمجھ سکتے، جو بے عقل ہیں، جن کو اللہ نے سمجھ ہی نہیں دی، سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لی، وہ اہل علم اور غیر اہل علم کو پہچان ہی نہیں سکتے. اللہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا صرف علم کی بنیاد پر. اور ایک بات اور یاد رکھنا کہ جو شخص اہل علم کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اللہ اسے بھی بڑا بنا دیتا ہے. جب اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو، قرآن کریم میں فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم. تو جانتے ہیں سب سے پہلے سجدے میں جانے والے جو فرشتے ہیں وہ حضرت میکائیل ہیں. جب انہوں نے اہل علم کا اکرام کیا تو اللہ نے اس اکرام کے انعام میں جانتے ہیں کیا کیا؟ اللہ نے حضرت میکائیل کے پیشانی پر پورے قرآن کریم کو لکھوا دیا. جیسے لوح محفوظ میں قرآن کریم محفوظ ہے، ویسے ہی حضرت میکائیل کے پیشانیوں میں بھی اللہ نے اس اکرام کی بنیاد پر قرآن کریم کو محفوظ کر دیا. اور جو اہل علم کی عزت نہیں کرتا، آگے آپ لکھ لیجیے الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین. معلم الملائکہ تھا، تمام فرشتوں کا استاد تھا، لیکن اہل علم کی قدر نہ کرنے کی بنیاد پر، دین کی قدر نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ نے اسے راہ درگاہ کر دیا اور وہاں سے جنت سے نکال کر کے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق اس کے گردن میں ڈال دیا. اس لیے کتب اعظم حضرت مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو شخص علماء کی، حفاظ کی عزت نہیں کرتا، ان سے بغض رکھتا ہے، ان سے حسد رکھتا ہے، مرنے کے بعد اس کا چہرہ قبلہ کی طرف سے پھر جاتا ہے. اگر کسی کو یقین نہ ہو، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو اس کی قبر کو کھول کر کے دیکھ لو کہ ایسا شخص کی سزا اللہ نے کیا رکھی ہے. میرے عزیز دوستو، یہ حفاظ اللہ کے ولی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، بانی دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ حضرت قاری عبدالحمید صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عظیم اس کو ولی میں اس زمانے کا سمجھتا ہوں، عظیم اس کو ولی میں اس زمانے کا سمجھتا ہوں جو قرآن دل سے خود پڑھتا ہے اور دل سے پڑھاتا
اللہ ہم سب کو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.